10 محرم الحرام کا دن حضرت سیدنا امام حسین جب باہر نکلے تو یزید کی فوج سامنے کھڑی ہے۔ حضرت امام حسین نے جب باہر نکل کے اعلان کیا، فرمایا لوگوں سنو، موت سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، تم ہمیں اچھی طرح سے جانتے ہو ہم کون ہیں، ہمارا تعلق کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، موت کے ساتھ ہمارا سودا ازل سے ہوا ہے۔ لیکن ایک بات سنو، میں اتمام میں حجت کرنا چاہتا ہوں، تم کس بنا پر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے؟ کہ میں نے کسی کا قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں تو مجھے قتل کر دیا جائے، یا میں نے کوئی ایسا جرم کہ شریعت کی نظر میں اس کا بدلہ قتل ہو وہ کیا ہو تو تم مجھے قتل کر دو۔ اور سنو، تم سارے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں وہی ہوں جسے رسول اللہ فرماتے تھے کہ یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ اے لشکر یزید سنو، میں وہی ہوں جس کی ماں کو جنتی عورتوں کا سردار کہا گیا ہے۔ سنو اے لشکر والو، میں وہی ہوں جس کے باپ کو ابو تراب کہا جاتا ہے۔ علی المرتضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی کہہ کر پکارا ہے۔ اے لوگوں سنو، میں وہ حسین ہوں جس کی محبت کو حضور نے اپنی محبت قرار دیا ہے۔ کرتے نہیں ہیں، لیکن اتمام حجت کے لیے ہم نے چند لمحے تمہارے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس گفتگو کا اثر یہ تھا کہ وہ جو حر بن یزید تھا اس کے پاؤں کانپنے لگے۔ حضرت امام حسین کے لشکر پر حملہ کر دیا گیا۔ یہ حر حضرت سیدنا امام حسین کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میں نے تو جا کے ان کو راستے میں روکا تھا، ہو سکتا ہے امام میرے اوپر غصہ ہوں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ کسی طرح امام مجھے معاف کر دے، میں قدموں میں گر جاؤں۔ یہ بات ابھی وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ حضرت امام حسین نے اعلان کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہے کوئی جو اللہ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اپنی جان وار دے؟ حر کہتے ہیں مجھے تو جیسے میرے پاؤں کی بیڑیاں کھل گئی ہوں۔ گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہیں اور بھاگ کے لشکر یزید کو چھوڑ کے حضرت امام حسین کے پاس آ جاتے ہیں۔ حضور اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں میرا وہ پچھلا گناہ معاف ہو جائے گا، جو میں نے آپ کو وہاں روکنے کی گستاخی کی تھی وہ معاف ہو جائے گا؟ حضرت امام حسین آپ نے فرمایا کہ تو کریموں کے در پہ آیا ہے، یہاں جو آتے ہیں وہ خالی نہیں جاتے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے معاف کر دیا۔ پھر حسین کا سپاہی بن کے حر لڑا ہے، اور حر بڑا کمال لڑا ہے۔ ان کا ایک بھائی تھا، اس کا نام تھا مصعب بن یزید۔ وہ کہنے لگا، جب یہ ابھی ہاتھ میں تلوار تھی نا تو پاؤں ڈگمگا رہے تھے، ابھی امام حسین کے لشکر میں نہیں گیا تھا، تو وہ مصعب کہنے لگا میں نے تجھے بڑی بڑی جنگوں میں دیکھا ہے، ایسے ہی نہیں تو لشکر کا کمانڈر بن گیا، تو نے بڑے بڑے سرماؤں کے سر کچل ڈالے، لیکن کبھی تیرا ہاتھ نہیں کانپا، کبھی تلوار نہیں کانپی، کبھی تیرا پاؤں نہیں لرزا۔ آج حسین سامنے کھڑا ہے، ان کے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں، تو آج کانپ رہا ہے؟ اس نے کہا لوگو میرے بھائی، تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ جنگ کس کے ساتھ ہے، یہ فرزند رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ جنگ کوئی اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ آل رسول کے ساتھ جنگ ہے، یہ جنگ اپنی آخرت کو خراب کرنے کی جنگ ہے۔ اور اب ان کی زبان کے الفاظ یہ تھے کہ میں جنت اور دوزخ کے درمیان میں کھڑا ہوں، ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، ساری دنیا کھینچ کر اپنی پوری طاقت سے مجھے دوزخ کی طرف لے جانا چاہتی ہے، لیکن مجھے میرے آقا کی طرف سے اگر آرڈر آ جائیں تو میں ابھی ان کے لشکر میں چلا جاؤں۔ ادھر سے حضرت امام حسین کا اعلان جب کان میں پڑا تو بھاگ کے ادھر چلے گئے۔ ان کو دیکھ کر ان کے بھائی بھی پیچھے ہی چلے گئے کہ اگر تجھے سمجھ آ گئی ہے تو ہم کون سے بے عقل ہیں، ہمیں بھی سمجھ آ گئی ہے۔ یہ دیکھ کر ابن سعد کہنے لگا جاؤ حر کے پاس جاؤ اور اسے جا کے سمجھاؤ۔ ایک بندہ بڑا شاطر قسم کا بھیجا، اس کو پیسے بھی دیے اور اسے تلوار اور نیزے اور تیر بھی دیے۔ اسے کہا کہ اگر وہ مانے تو ٹھیک ورنہ سر اتار دینا۔ وہ بندہ گھوڑا دوڑاتا ہوا پاس آیا اور آ کے حر سے کہنے لگا حر ہم نے تیری عقل کے بڑے چرچے سنے تھے، آج انعام حاصل کرنے کا دن ہے، آج تو یزید کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تجھے سلطنتیں ملنے والی ہیں، تو تخت نشین ہونے والا ہے، آج چھوڑ کے جا رہا ہے۔
اس نے کہا عقل مندی اور دانش مندی اگر مجھ میں تھی تو پھر وہ کسی اور میں نہیں گئی. میں آج بھی عقل مند ہوں، دانش مند ہوں، تو بے وقوف ہے، مجھے تیری عقل پہ حیرت ہوتی ہے کہ رسول اللہ کو کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا، کس سے لڑ کے آیا ہے، کس سے جنگ کر کے آیا ہے، کون، کیا جواب دو گے تم؟ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو نہیں مانتا، اس نے تیر نکالا اور حضرت حر کے سینے میں مار دیا. لیکن یہ برداشت کر گئے. اسی تیر کے زخم کے ساتھ ہی آپ آگے بڑھے، آپ نے نیزہ مارا اور اس کو زمین پر گرا دیا، اور وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا تھا، اس طرح آپ نے نیزہ مارا، زمین کے اوپر گرا. حضرت حر نے تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کر دیا. اس کے 3 بھائی تھے، تینوں حضرت حر کی طرف لپکے. ایک کو تو گھوڑے کے اوپر ہی حضرت حر نے مار کے تلوار اس کا سر اتار دیا. اس کے دوسرے بھائی کو روایت میں آتا ہے کہ اس کی کمر پہ ایسے ہاتھ رکھا. اللہ وہ کیا طاقتیں تھیں ان لوگوں کے اندر. گھوڑے کے اوپر وہ سوار ہے اور اس کی کمر کے پیچھے حضرت حر ہاتھ رکھتے ہیں، اس ٹیکنیک کے ساتھ اس کو اٹھا کے زمین پر پٹکتے ہیں کہ اس بندے کی گردن ٹوٹ جاتی. جب تیسرا 2 بھائیوں کا حال دیکھتا ہے تو وہ بھاگ نکلتا ہے. حضرت حر بھاگتے کے پیچھے سے نیزہ مارتے ہیں اور اس کو بھی زمین پر گرا دیتے ہیں. اس کا بھی کام وہی تمام کر دیتے ہیں. یہاں پھر ابن سعد جو تھا، اس کی فوج کے سپاہی آگے بڑھتے ہیں. وہ آگے بڑھ کے حضرت حر پر حملہ کرتے ہیں. حضرت حر کی حالت جو ہے وہ آخری لمحوں پہ پہنچ جاتے ہیں. حضرت امام حسین کو پتہ چلتا ہے کہ میرا حر اب مالک کی بارگاہ میں لبیک کہنے والا ہے. حضرت سیدنا امام حسین خود جاتے ہیں، حر کو اٹھاتے ہیں، اس کا سر پکڑ کے کریم اپنی گود میں رکھتے ہیں. اور حضرت سیدنا امام حسین نے جب وہ سر اپنی گود میں رکھا تو اس وقت تک حر کو ہوش نہیں تھا. لیکن اہل بیت اطہار کا یہ سر چشمہ جب اس کے سینے سے پھوٹتی ہوئی خوشبو، اس کی آنکھ کا نور جب حر کے چہرے پر پڑا تو ہوش آ گیا. حضرت سیدنا امام حسین کا جب چہرہ دیکھا نا حر نے تو جیسے جان میں جان آ جاتی ہے، یوں جیسے کوئی مرنے والا دوبارہ زندہ ہو رہا ہوتا ہے. ایک تسلی، ایک اطمینان، ایک سکون کی کیفیت حضرت حر کے چہرے پر چھا گئی، جیسے جاتے جاتے کائنات کو بتا رہے ہوں لوگوں جان اس طرح ٹھکانے لگائی جاتی ہے. مرنا تو سب نہیں ہے، جس کو یوں موت آئے اس کی موت پہ بھی قربان، اس کے نصیب پہ بھی قربان. کہ حضرت سیدنا امام حسین کی گود میں موت آئی ہے. حضرت سیدنا امام حسین کی گود میں ان کا سر تھا. ان کا چہرہ تکتے تکتے اپنے مالک کی بارگاہ میں لبیک کہہ دیتے ہیں.